وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج الحمدللہ لیسن نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لیسن ہے جس کے اندر نون ساکین و تنوین کے قاعدے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے اظہار، اسی کے سلسلے میں یہ لیسن ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ یعنی سب سے پہلے یہ سمجھیں اظہار کے معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی غنہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کا جو حرف آ رہا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے۔ غنہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے درس میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد کا جو درس ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، وہ غنہ کے سلسلے میں ہی وہ کلاس ہے انشاءاللہ، میں اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ اظہار کے 6 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 حروف۔ وہ 6 حروف آپ کو یاد کرنی ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف کو آپ کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پہ مثال میں جب یہ حروف آئیں گے تو میں آپ کو پوچھوں گا، جب یہ حروف آئیں گے نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن دکھ رہا ہے۔ نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین کس کو بولتے ہیں، نون ساکن کس کو بولتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر پیچھے کے سبق کو اگر آپ یعنی سبق نمبر 8 اگر آپ ایک مرتبہ وہاں پہ غور سے سن لیں گے تو آپ کو تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں وہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے، نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے الف سے یا تک، وہ دیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ کون سا حروف ہے؟ خا ہے۔ اب یہ خا جو ہے کون سا حروف ہے؟ یہ خا کس میں سے ہے؟ یہ اظہار میں سے خا ہے۔ کیوں؟ دیکھو یہاں پہ حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جو حروف ہیں اس میں سے خا جو ہے وہ یہاں آیا ہے۔ تو یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر غنہ کے، جلد نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے لیمن خشیہ، لیمن یہ نون کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیمن یہ جو نون کو ظاہر ہو رہا ہے اسی کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر غنہ کے، بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ لیمن خطا ہے، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ لیمن خشیہ، یہ ایک ایگزامپل دیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ 6 حروف کو یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی 6 حروف کا نام ہے حروف حلقی۔ حلقی کیوں بولتے ہیں ان کو؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے حروف
حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ ہا، حمزہ شروع حلق سے نکل رہا ہے، ہا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ حلق سے ہی ادا ہو رہے ہیں یہ حروف. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، یہ اس کو حروف حلقی کہتے ہیں، اس کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ یاد ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی. چلیے پڑھتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین بولے تو یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تنوین یا تنوین ہوگا یا نہیں تو نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد پہلے نہیں، بعد حروف حلقی میں سے، حروف حلقی بولے تو یہ 6 حروف، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اسی کو اظہار کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین، تنوین بولے تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن. نون ساکن بولے تو یہ ذہن میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نون ساکن بولتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد میں. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد میں یا نون ساکن کے بعد میں، پہلے نہیں. بعد کا جو حرف ہے ان حرفوں میں سے اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے. اسی کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ہم پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں. طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. طایا زبر طی، را الف 2 زبر رن. طیرن. حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا. با یا زیر بی، ابابی. لام زبر لا، ابابیل. یہ طریقہ ہوا ہجے کرنے کا. ٹھیک ہے، طیرن یہاں تک ایک ہجے کریں گے، ایک کلمہ ہوا، اور دوسرا کلمہ یہ ہے ابابیل. اب یہ پوروں کو ایک 3-4 مرتبہ پڑھیں گے. طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ طیرن ابا، اس میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ تنوین 2 زبر ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ الف. یہ الف جو ہے یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ الف کو چھوڑ دو، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اس کے بعد دیکھو کون سا حرف ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. جی ہاں، حمزہ. تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہ حمزہ کون سے حروف میں سے ہے؟ اس کو دیکھنا ہے. یہ حمزہ جو ہے وہ کون سے حروف میں سے ہے؟ وہ حروف حلقی میں سے ہے. ہے کیا؟ جی ہاں، حمزہ یہاں پہ ہے تو وہی حمزہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو طیرن ابابیل، حمزہ آنے کی وجہ سے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. طیرن، رن، آخر میں نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ طیرن کی آواز، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. نون کی آواز ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے. طیرن ابا، غلطی، خطا ہے یہ، ایسا نہیں.
طیرن، نون ظاہر ہوا، ابابیل، طیرن ابابیل، بالکل غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے، طیرن ابابیل۔ اب یہاں پہ ایک اور قاعدہ ہے، یائے مدہ ہے، ٹھیک ہے، طا میں، طایا زبر طی میں یائے لین ہے، لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھیں گے۔ مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ یائے مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نار حامیۃ، نار حامیۃ۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ نار حامیہ میں تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین، تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا، ہا ہم کو دیکھنا ہے کون سے حرف میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہا ہے کیا؟ جی ہا ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاعدہ کے حساب سے یہ اظہار ہو رہا ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ نون کو کیسے ظاہر کریں گے؟ نارون، نون کی آواز آ رہی ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہونا ہے، معلوم ہونا ہے یہاں پہ نون ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نارون۔ اب حامیہ میں یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، نارن حامیۃ، ٹھیک ہے، نارن حامیۃ، سمجھ گئے؟ اب اس کا ہجے کریں گے، نون الف زبر نا، رادو پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیۃ۔ اب پورا ملا کر نارن حامیۃ۔ اب اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ الف مدہ ہے، اس کے بعد تنوین کے بعد ہا آیا ہے، تو یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تنوین کے بعد ہا آیا ہے تو یہ اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، یہاں پہ ہا آنے کی وجہ سے یہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اچھا پڑھیں گے کیسے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا۔ اور دوسرا قاعدہ اس میں ہا میں کیا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف کو تھوڑی، یعنی ہا کو تھوڑا کھینچنا ہے الف مدہ ہونے کی وجہ سے، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے، نارن حامیۃ۔ کلیئر ہو گئے نا جی؟ تھوڑا نہیں سمجھ رہے ہیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں، آگے آگے مثالوں کے ذریعے سے اور بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، بالکل ٹینشن نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آسانی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حرف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا، پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن ہے، یہاں پہ بولے تھے تنوین ہو یا نہیں تو نون ساکن ہو، تو اب یہاں تنوین نہیں ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ خا، یہاں پہ دیکھو خا، یہ خا آ رہا ہے۔ یہ خا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے۔ خا ہے کیا؟ جی ہاں، حروف حلقی میں سے خا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے، تو اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ کیسے؟ لیمن، لیمن، نون ظاہر ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے، لیمن۔ اب یہاں غنے کے بغیر پڑھنا ہے، بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ غنہ کیسے؟
لمن خشیہ یہ غلط ہے، لمن خشیہ یہ صحیح ہے، لمن خشیہ، ٹھیک ہے، غنہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اب چلو اس کا ہجے کر کے پڑھیں گے۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لیمن خشیہ۔ سمجھ گئے نا یہ؟ چلو آگے چلیں گے۔ من غیرہ، من غیرہ، من غیرہ میں کیا قاعدہ ہے دیکھو، یہاں پہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ غین ہے، غین، ٹھیک ہے۔ یہ غین کون سے کس میں سے ہے؟ غین حروف حلقی میں سے غین ہے، جی ہاں غین ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے، غنہ کیے بغیر جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیرہ، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی۔ کھڑی زیر کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جب ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہی کو کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایک الف کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ من غیرہ، غی میں کیا قاعدہ ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ من غیرہ، من غیرہ، سمجھ گئے نا؟ کلیئر ہو گیا نا یہ؟ چلو آگے۔ یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ دیکھو تنوین ہے، ٹھیک ہے، دو زیر کی علامت ہے یہاں پہ تنوین کی۔ تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین ہے، عین ہے۔ تو عین کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے نہیں ہے؟ دیکھو یہاں پہ ہے نہیں ہے، حروف حلقی میں سے عین ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اظہار ہوگا، اظہار۔ کیسے پڑھیں گے اظہار کو؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ کیسے؟ یومئذ علیہا، ذن علیہا، ذن، ذن، یہ نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے ایک۔ دوسرا قاعدہ بغیر غنہ کے جلد پڑھنا ہے۔ یومئذ علیہا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ چلو اس میں ہجے کر کے اور کیا کیا قاعدے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا وہ زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر زن، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، ٹھیک ہے۔ ابھی پورا ملا کر یومئذ علیہا، یومئذ علیہا۔ قاعدے کتنے ہیں اس میں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین، دوسرا تنوین کے بعد عین آیا ہے، تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے یہ عین حروف حلقی میں سے ہے عین، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ تنوین کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ لئی،
یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین. ہا، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے تو حرف مدہ، الف مدہ. الف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. یا لین، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ بالکل نہیں کھینچنا ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے لین کو. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ گئے نا پورا؟ اب اس میں قاعدے بھی سمجھ گئے. کتنے قاعدے ہیں؟ یومئذ علیہا. چلو آگے. منہ خطابا، منہ خطابا. اب یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نون کے اوپر سکون دکھ رہا ہے، یہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے. ہا کون سے حروف میں سے ہے وہ دیکھنا ہے. حروف حلقی میں سے ہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، منہ خطابا، منہ خطابا. ہجے کریں گے. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ. خا زیر خی، تو الف زبر طا، خطا. با الف دو زبر بن، خطابا، خطابا. ٹھیک ہے، ابھی پورا ملا کر منہ خطابا. ٹھیک ہے، اب اس میں قاعدے کیا ہیں؟ تو الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. منہ خطابا، اور یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے. ہا حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا یہ؟ ابھی آگے. من عین آنیۃ، من عین آنیۃ. کیسے؟ اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد عین آیا ہے. یہاں پہ دیکھو نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آیا ہے. عین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے عین آیا ہے. اس کی وجہ سے یہ کیا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اظہار کا. اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. من عین آنیۃ. ٹھیک ہے، ابھی دوسرا قاعدہ بھی ہے اس میں. کیا ہے دوسرا قاعدہ؟ یہاں پہ نون ساکن کا ہو گیا. ابھی دیکھو تنوین کا آ گیا. یہاں پہ تنوین کے بعد کون سا حرف ہے وہ دیکھنا ہے. تنوین ہے دو زیر، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ حمزہ آیا ہے. یہ الف نہیں بولتے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. دیکھو اس طرح خالی ہوتا ہے الف ہمیشہ. دیکھو یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ دیکھو نظر آ رہا ہے الف ہمیشہ ایسا خالی ہوتا ہے. جب اس کے اوپر حرکت آ جائے، یا زبر یا زیر یا پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر اٹھا پیش، کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حمزہ، یہ اس طرح سیم حمزہ ہو جاتا ہے. تو تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ یہ حمزہ ہے. تو حمزہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو یہ کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. من عین آنیۃ. ٹھیک ہے، میم نون زیر مین، عین یا زبر عی، من عی. نون دو زیر نین، من عین. حمزہ کھڑا زبر آ. کیوں کھینچ رہے آ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. آ. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی. یا زبر یا، آنی یا.
تا دو زیر تین آنیتین. سمجھ گئے؟ اب اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکین کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار کا قاعدہ ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ عین میں کیا قاعدہ ہے؟ یا ساکین سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا. یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ سب کلیئر ہو گیا نا؟ ابھی اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من عین آنیتین. جی ہاں، آگے چلو. کفواً احد، کفواً احد. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ کفواً احد میں تنوین نظر آ رہا ہے؟ تنوین، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ الف. نہیں، یہ الف جو ہے لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا حرف دیکھو کون سا ہے؟ حمزہ. ٹھیک ہے؟ یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے زبر کی، تو یہ حمزہ ہو گیا. تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو حمزہ آنے کی صورت میں یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یہاں پہ تنوین کا اظہار. یہ حمزہ اس میں ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کفواً احد، کفواً احد. کاف پیش کو، پا پیش فو، کفو. واو الف دو زبر ون، کفواً. حمزہ زبر ا، حا زبر حا، اح. دال دو پیش دن، احد. کفواً احد، کفواً احد. سمجھ رہے؟ آگے چلو. فمن عفی، فمن عفی. ابھی میں تھوڑا سا اسپیڈ جاتا ہوں، ابھی یہاں تک آپ کو پورا مکمل سمجھا دیا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ابھی تھوڑا سا اسپیڈ جاتا ہوں. فمن عفی، فمن عفی میں کتنے قاعدے ہیں؟ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین ہے. عین کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے عین ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو عین اس میں سے ہے نہیں ہے؟ ہے. تو عین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون ساکن کا اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے، نون کو یعنی مطلب نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ فمن عفی، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. عین پیش عو، فا زیر فی، عفی. یا زبر یا، عفی. فمن عفی. چلو. من اخیہ، من اخیہ میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے نہیں ہے؟ جی ہاں ہے. تو ابھی کیا قاعدہ ہوگا یہاں پہ؟ نون ساکن کا اظہار ہوگا. اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کا اظہار. ابھی کیسے پڑھیں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ یہاں پہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ کیا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ ہوگا، یا مدہ ہوگا. تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف. من اخیہ، من اخیہ. میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ. خایا زیر خی، من اخی. ہا زیر ہی، من اخیہ. سمجھ گئے نا؟ اچھا چلو آگے. من اذین، من اذین. من اذین میں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. جی ہاں حمزہ ہے.
تو نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کا اظہار. کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذا زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا. سمجھ گئے نا؟ کتاب حکیم، کتاب حکیم میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے یہاں پہ، دو پیش، با کے اوپر دو پیش ہونے کی وجہ سے تنوین ہے. تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا ہے. ہا، ہا کس کو سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. یہاں پہ دیکھو حروف حلقی میں سے ہا ہے. جی ہاں، حروف حلقی میں سے ہے. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. کتاب حکیم. دوسرا قاعدہ تا میں کیا قاعدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. اس کے بعد یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے، اکی، کافیہ زیر کی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یا مدہ. حکیم، ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، ہا زبر ہا، کافیہ زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم. سمجھ گئے نا؟ چلو آگے. عذاب غلیظ، عذاب غلیظ میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ غین ہے. ٹھیک ہے؟ غین ہے. تو کون سا یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تنوین کا اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو غین ہے، حروف حلقی کی جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین، غین خا. غین خا میں جو غین ہے نا وہی غین. تو غین آنے کی وجہ سے یہ یہاں پر تنوین کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. کس طرح؟ عذاب بن، یہ نون ظاہر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. بن، غلیظ، عذاب غلیظ. دوسرا بغیر غنہ کے، عذاب غلیظ، جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، تھوڑا کھینچنا ہے الف مدہ ہونے کی وجہ سے. الف سے پہلے زبر ہے. عذا، بعدو پیش بن، عذاب. غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچنا ہے. غلی، ضادو پہ غن، غلیظ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عذاب غلیظ، عذاب غلیظ. جی ہاں. اب آخری، حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے؟ حاسد اذا حسد میں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین نظر آ رہا ہے؟ دال دو زیر دین. تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ یاد کر لینا ہے یہ 6 حروف. اگر یہ 6 حروف اچھی طرح زبان میں چڑھ جائیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. پھر ماشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں جہاں حروف آتے جائیں گے آپ کو فوراً پتہ چلے گا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ فلاں ہو رہا ہے، یہاں پہ فلاں، یہاں پہ فلاں، ہم کو یہاں پہ ایسے پڑھنا ہے، یہاں پہ ایسے پڑھنا ہے. خود بخود پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ.
تھوڑا سا یہ تجوید کے یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو ذہنوں میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حاسدین اذا حسد میں تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، تو حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے تنوین کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے حاسدین، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، دیکھو دین، حاسدین۔ اب پھر دوسرا بغیر غنہ کے حاسدین اذا حسد، حاسدین، یہاں پہ غنہ بالکل نہیں کرنا، حاسدین کر کے غنہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جلدی پڑھنا۔ کیسے؟ حاسدین اذا حسد، سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچنا ہے، کیوں؟ الف مدہ ہونے کی وجہ سے، الف سے پہلے زبر ہے۔ سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین، ہو گیا۔ اذا حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ ہے۔ اذا حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، اذا حسد، ابھی پورا ملا کر حاسدین اذا حسد۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا اظہار کے بارے میں یہ سبق الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔